کہ سب سے طاقتور ایمان اس بندے کا ہے جس بندے کے اندر ہر چیز کو کھونے کا حوصلہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کی خاطر ہر چیز کو کھونے کا حوصلہ اگر میرے اندر پیدا ہو گیا ہے تو میں کامل ایمان والا ہوں۔ کیسا حوصلہ؟ اللہ کی خاطر ہر چیز کو کھونے کا۔ آج میں نیند کی قربانی دے پا رہا ہوں اس لیے کہ ماحول ہے، نیند کی قربانی دے رہے، زکوٰۃ دینا ہے، ماحول ہے، مال کی قربانی دینا آسان ہے، لیکن میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ اگر کوئی حادثہ میرے ساتھ پیش آئے، اللہ میرا گھر چھین لے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے، لیکن ایمان والے کو اللہ ذہنی اعتبار سے تیار کرتا ہے۔ اگر میں تیرا گھر چھین لیتا ہوں، اگر میں تیری دکان چھین لیتا ہوں، اگر میں تیرا کاروبار چھین لیتا ہوں، پھر بتا کیا تیرے اندر ان چیزوں کو کھونے کا حوصلہ ہے؟ اور ان چیزوں کو کھونے کے بعد میری طرف دوڑنے کا حوصلہ ہے، میری تعریف کرنے کا حوصلہ ہے؟ اگر ہے کہ ایسے حالات میں بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ کامل ایمان والا بندہ ہے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کا بہت بڑے تاجر آ کر خبر دی خادم نے، حضرت آپ کی بوٹ، آپ کا جہاز ڈوب گیا، کہا الحمدللہ۔ پھر آ کر خبر دی، حضرت خبر غلط تھی، جہاز ڈوبا نہیں ہے، کہا الحمدللہ۔ خادم حیران، حضرت دوسری مرتبہ الحمدللہ کہا وہ تو سمجھ میں آیا، پہلی مرتبہ الحمدللہ کا وہ سمجھ میں نہیں آیا، تو حضرت نے جواب دیا حالات میں اللہ کی تعریف کرنا اس میں کمال ہے، باقی اچھے حالات میں الحمدللہ کہنے میں کوئی کمال نہیں۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ جب اللہ انسان کی محبوب ترین چیز کو لیتا ہے اور وہ فرشتہ اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے کو کیسا پایا؟ تو وہ فرشتہ کہتا حمیدہ کا، اے اللہ تیرے اس بندے نے تیری تعریف کی، واسترجع، اور اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ کہتے میرے اس بندے کے لیے ایک بنگلہ بناؤ اور اس بنگلے کا نام رکھو بیت الحمد۔ یہ حدیث ہے، ہمیں طاقت پہنچا رہی ہے اور ہمیں ذہنی اعتبار سے تیار کر رہی ہے کہ آج سے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم اللہ کی خاطر ہر چیز کو کھونے کا حوصلہ اپنے اندر رکھیں گے اور اللہ کی طرف دوڑنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں گے نا؟